ایمان کا اندازہ 11 ایمان کا درجہ سوئم رومیو 12 باب 3 آیت میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اسے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، کوریا اور پوری دنیا کے 4400 شاخوں کے ممبران بشمول متحدہ ریاست ہائے امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، ہانڈورس، پیرو، بولیویا، ارجنٹائن، جرمنی، فرانس، روس، بیلجیم، نیدرلینڈ اور افریقی ممالک بشمول کینیا، یوگینڈا، کانگو، بروندی اور روانڈا، اور چین، جاپان، پاکستان، انڈونیشیا، فلپائن، تائیوان، انڈیا، منگولیا، مصر، اسرائیل اور مقامی عبادت خانوں کے ممبران جو پوری دنیا میں انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کی خدمات ملاحظہ کرتے ہیں۔ مشہور زمانہ نوبل پرائز کے بانی الفریڈ نوبل، جس نے دھماکہ خیز مواد کی دریافت کی، ایک دن اس نے اخبار میں ایک مضمون پڑھا، اسے پڑھ کر دھچکا سا لگا۔ وہ زندہ اور صحت مند تھا، لیکن اخبار نے یہ غلطی کی کہ اس کی موت کا مضمون شائع کر دیا۔ لیکن اسے دھچکا لگنے کا سبب یہ نہیں تھا کہ اخبار نے اس کے مرنے سے متعلق مضمون شائع کیا تھا، بلکہ اس مضمون میں کہا گیا تھا وہ مر گیا۔ وہ زندہ اور صحت مند تھا کہ موت کا سوداگر مر گیا۔ الفریڈ نوبل نے سوچا کہ وہ تو ایک عظیم شخص ہے جس نے بنی نوع انسان کو ایک زوردار قوت رکھنے والے آواز سے متعارف کرایا ہے، لیکن اخبار کی شہ سرخیوں کے مطابق اسے احساس ہوا کہ لوگوں کی نظر میں تو اسے صرف موت کا سوداگر اور انسانوں کو تباہ کرنے والے ہتھیار کا موجد سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت سے اس نے بنی نوع انسان کی ترقی کے لیے اچھائی کے کام کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ان اچھے کاموں میں ایک نوبل پرائز کی بنیاد رکھنا بھی شامل ہے۔ ناظرین، الفریڈ نوبل کے معاملہ میں آپ اپنے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کی نظر میں کس طرح مختلف لگنا چاہتے ہیں؟ شاید آپ کہیں گے کہ آپ اچھا ایمان رکھتے ہیں اور جاں فشانی اور ایمانداری کے ساتھ روح کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کی نظر میں غالباً آپ وہ شخص لگتے ہوں جو خود غرض ہے، یا ایک ایسا شخص جس سے لوگ محتاط ہیں لیکن گلہ یا غصہ کا اظہار نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے آپ کی بابت لوگوں کو لگتا ہو کہ ابھی آپ پارسائی کے راستہ سے بہت دور ہیں، لیکن اگر آپ دوسروں کی نظر سے اپنا معائنہ کر سکیں تو آپ کے لیے مسافتیں کم کرنے میں فائدہ ہوگا۔ جہاں دوسرے لوگوں کی نظر میں بھی ایک چیز زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ کہ ہم خدا کی نظر میں کیسے ہیں۔ آپ کا خیال ہوگا کہ آپ سب ٹھیک کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی یہی سوچتے ہوں گے، لیکن خدا کا روح جو دل کے تہہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی تحقیق کرتا ہے شاید آپ کو مختلف نظر سے دیکھتا ہو۔ دوسرا کرنتھیوں 10 باب 17 آیت میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں، بلکہ جس کو خداوند نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہے۔ جیسے کہا گیا ہے کہ آپ صرف اس وقت آسمانی بادشاہی کے اندر بہترین رہائش گاہ میں داخل ہو سکتے ہیں جب اس زمین پر ایمان کے کاموں کا تجربہ کرنے پر خدا آپ کو اجازت دیتا ہے۔ اس لحاظ سے جب میں نے گزشتہ پیغام آپ پر واضح کیا تو خود ساختہ راست بازی اور خود پرستی کے احاطہ کو نیست کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خود ساختہ راست بازی اور احاطۂ عمل رکھتے ہیں جو آپ نے سچ کو غلط طریقہ سے لاگو کر کے بنا رکھے ہیں، اور غالباً آپ سوچتے ہیں کہ آپ ہی درست ہیں لیکن در حقیقت آپ دوسروں کی نظر میں درست نہیں ہیں،
تو خدا بھی فرماتا ہے کہ تم اس کی نظر میں راست نہیں ہو، اس لیے آپ کو فی الفور ان چیزوں کو ڈھونڈ نکالنا اور تبدیل کرنا چاہیے اور خدا کی نظر میں حقیقتاً راست باز بننا چاہیے۔ صرف اسی صورت میں آپ اعلیٰ سطح کی جانب پیش قدمی کر کے جلد روحانی سلطنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ ایمان کے اندازہ کا 11واں پیغام ہے۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ اس پیغام کے وسیلہ آپ فوراً اپنی تلاش کریں، مکمل تبدیل ہو جائیں اور ایمان کی عظیم سطح پر گرفت مضبوط کر لیں۔ ناظرین، اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے اور روح القدس پا لیتے ہیں، آپ نجات بخش ایمان وصول کر سکتے ہیں۔ This faith to receive the Holy Spirit and salvation is the first level of faith. دوئم وہ ہے جہاں آپ خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ با الفاظ دیگر، وہ لوگ جو کلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایمان کے درجہ دوئم پر ہیں۔ درجہ دوئم میں آپ کلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات اسے کامیابی کے ساتھ عمل میں لے آتے ہیں، جبکہ دیگر اوقات میں آپ اسے عمل میں نہیں لاتے۔ مثال کے طور پر خدا فرماتا ہے کہ نفرت نہ کرو، وہ فرماتا ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی نفرت نہ کرو، لیکن ہم دوسروں سے نفرت کرتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے دشمن بھی نہیں ہوتے، مگر آپ کو امتیاز کرنے کے لائق ہونا چاہیے۔ یہ ایک بغضی ذہن ہے۔ اگر آپ صرف یہ ذہن رکھتے ہیں تو آپ ایمان کے درجہ سوئم پر ہیں۔ درجہ دوئم پر آپ اسے عملاً دکھائیں گے۔ اگر آپ میں دوسروں سے مار پیٹ کرنے کی عادت ہے، آپ ایمان کے درجہ اول پر ہیں، مگر آپ اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ فرض کریں کہ آپ ایک دن میں دوسروں کو 10 مرتبہ مارتے ہیں، آپ اسے کم کرنے کی کوشش کریں اور 1 یا 2 مرتبہ یومیہ کر لیں، لیکن اب بھی آپ دوسروں کو مارتے ہیں، مگر یہ عمل کم بھی ہو رہا ہے۔ یہ ایمان کا درجہ دوئم ہے جہاں آپ خدا کے کلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خلاف ورزی نہ کریں۔ آپ تعداد کا خیال کریں کہ یہ 8 سے کم ہو کر دن میں 1 یا 2 مرتبہ رہ گیا ہے۔ آپ اپنی شناخت بھی کر سکتے ہیں کن نکات پر آپ کلام کے مطابق عمل کرنے کی کوشش میں 50%، 60%، 70% یا 80% یا کس درجے تک گئے تھے۔ سبت پر قائم ہونا بھی اسی طرح ہے۔ آپ یقیناً اس پر قائم رہنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ خدا کی خواہش ہے۔ یہ ایمان کا درجہ دوئم ہے۔ آپ کلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر پوری طرح نہیں کرتے۔ اگر آپ 10 میں سے 9 مرتبہ عمل کرتے ہیں تو آپ یقیناً درجہ دوئم ایمان میں 80 یا 90% ہیں۔ اگر آپ اس پر پوری طرح قائم ہیں تو آپ ایمان کے درجہ سوئم پر ہیں۔ لیکن اب بھی آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تو ایمان کے درجہ سوئم میں ہوں کیونکہ میں سبت پر پورا وقت قائم رہتا ہوں۔ آپ کو تمام پہلوؤں میں خدا کے کلام پر چلنا چاہیے۔ اگر آپ کچھ چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور کچھ پر نہیں کرتے، ابھی آپ ایمان کے درجہ دوئم پر ہی ہیں۔ آپ کو اچھی طرح جاننے کے قابل ہونا چاہیے کہ درجہ دوئم میں آپ خدا کے کلام پر بعض مرتبہ عمل کرتے ہیں اور بعض مرتبہ نہیں کرتے، لیکن جب آپ دعا قائم کرتے اور کوشش کرتے ہیں تو آپ کا ایمان نشو و نما پاتا ہے اور آپ کلام کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایمان کی عظیم پیمائش حاصل کرتے ہیں۔ پس جب آپ ایمان کے درجہ سوئم میں پہنچتے ہیں تو آپ خدا کے کلام کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ آپ درجہ سوئم میں نہیں جا سکتے۔ صرف اس وقت جب آپ کلام پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں خدا آپ کو اوپر سے فضل اور قوت بخشے گا کہ آپ حقیقتاً اس کے کلام پر عمل کرنے کا ایمان پائیں۔ اگر آپ صرف معلومات رکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنا چاہیے، عمل میں نہیں لاتے، ابھی آپ ایمان کے درجہ دوئم پر ہیں۔ اگر آپ کہیں اگر میں ایمان پاؤں تو پھر عمل کروں گا، لیکن میں نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی میرے پاس ایمان کی یہ قسم نہیں ہے، پھر تو آپ 5، 10 یا 20 برس کے لیے درجہ دوئم پر ہی اٹکے رہیں گے۔
Even though you don't have बेशक the अभी faith ईमान नहीं right now, रखते, आपको you चाहिए should कि try to अमल में practice लाएं it और जिद्दोजहद and put in your करें। effort. तब खुदा Then का God's फजल और grace कुव्वत and strength आप पर will fall on बरसेंगे you. और आप कलाम पर अमल And you करने के will be लिए changed तब्दील हो to जाएंगे। be able to practice the word. आप ऐसे शख्स में तब्दील You हो will be जाएंगे जो changed into ईमान a person रखता who है now has और faith अब and who आप can कलाम पर actually अमल कर practice the सकते word. हैं। Therefore, इसलिए now you अब can आप go दर्जा into the दोयम third से दर्जा level सोए from में the जा second सकते level. हैं। You know that it आप is जानते हैं blessing कि to बरकत खुदा realize के कलाम पर the मुश्तमिल meaning मानों को contained in the समझने word of God and और उस पर practice अमल it. करने के लिए है, So you ताकि willingly आप live रजामंदी within the से word. कलाम के साथ रहें। Now अब it's ये not by जबरदस्ती या force or हिचकिचाहट के with साथ reluctance, या or सिर्फ only इसलिए because नहीं you कि have आप to उस keep पर it, चलें, but बल्कि you आप फितरतन naturally खुदा keep के the कलाम word पर of चलें। God. आप You खुदा follow के the कलाम habit पर of चलने keeping की the word आदत of God. अपनाएं कि This ईमान is का the दर्जा third स्वयं level है। of faith. ये इस At the तरह third नहीं level, it's कि not आप that you खुदा keep के some कुछ words कलाम पर चलें और कुछ पर while ना you चलें, don't keep some other words of बल्कि God, खुदा but के you keep पूरे all the कलाम पर words of कायम God. रहें। ईमान After के you get दर्जा into the स्वयं पर third जाने level के of बाद faith जहां where you आप can कलाम practice पर the अमल कर word, सकते हैं, you should आपको quickly फौरन cast अपने off the दिल में से sinful natures गुनहगार in your फितरत heart. को निकालना चाहिए। At the ईमान first के and the दर्जे second अव्वल और levels of दोयम पर faith, अब भी you still आप have the जिस्म के works of काम the करते flesh. हैं और And you आपको should जिस्म be के able कामों to की discern शिनाख्त even करने among के the काबिल works of होना the flesh. चाहिए। कुछ लोग Some people दूसरों have को habits मारने of की hitting आदी हैं। others. उनमें से Some of बाज them ने ask मुझे me, पूछा, "Senior बुजुर्ग pastor, पास्टर साहब, मैंने I hit किसी को somebody मारा else. पीटा है, Then क्या can I मैं be नजात saved?" पा सकता हूँ? वो They सोचते think हैं they कि वो cannot be नजात नहीं saved पा सकते क्योंकि because उन्होंने they have the दूसरों works से of the मार पीट flesh of करके hitting जिस्म के others. काम किए हैं। But बल्कि even जिस्म among के the कामों works में of the भी flesh, there ऐसे are गुनाह sins हैं that lead to death, जिनमें कुछ and मौत also तक ले sins जाते that हैं और do कुछ not नहीं lead ले to death. जाते। That's इसलिए why the बाइबल Bible मुकद्दस clearly इसके tells मुतालिक us साफ बयान about which फरमाती works है of कि the जिस्म flesh के कौन से will काम lead मौत us to तक ले death. जाते हैं। For मसलन example, अगर if कोई one जिना committed करता था adultery, तो they वो had to उसे stone him संसार करके हलाक कर to देते थे। death. This जिस्म is के a काम kind की of ये work किस्म of the flesh मौत that तक leads ले to death. जाती है। If you अगर आप cannot एक be बार saved खिलाफ वर्जी just by करके नहीं using बच सकते तो violence इस जहान once, में कौन बचा who will रहेगा? be saved in this world? That आपको doesn't जहन्नुम में डालने necessarily के लिए cause ये you कोई to fall माकूल into वजह hell. नहीं है। ये It will आपकी not निजात affect की the fate सल्तनत of पर your असरअंदाज नहीं salvation. होगी। If you अगर आप diligently जांफिशानी से try इसे to cast निकाल it off, फेंकने and की as you कोशिश actually करते cast हैं it off, you और can go into the हकीकत में third निकाल level of देते हैं faith. तो आप ईमान के दर्जा स्वयं में जा सकते हैं। फर्ज करें कि Suppose you आपने use खिलाफ वर्जी violence, कर ली है और अगर and if अब God calls खुदा you a spirit आपको now, बुलाता है तो it इसका doesn't ये mean मतलब you नहीं won't be कि saved आप उस just खिलाफ because वर्जी की you वजह used से बच नहीं violence. सकते। But लेकिन because you are चूंकि still at अभी the आप first ईमान or के the दर्जा second level अव्वल of या faith, दोयम पर हैं, आप you सिर्फ can go into the मुअज़्ज़ज़ respective सुकूनतगाह dwelling में जा places सकते only. हैं। अगर आप ईमान के You दर्जा are at स्वयं the पर हैं third level of faith, तो and फर्ज करें suppose you कि used आपने violence. खिलाफ It वर्जी means कर you दी are not है actually at the तो third इसका level of मतलब है कि faith. आप हकीकतन ईमान के दर्जा स्वयं पर नहीं हैं। If you अगर go आप into the दर्जा third स्वयं level पर and जाकर then fall वापस back to the दर्जा second दोयम में level गिर जाते again, हैं it'll affect तो the ये state of आपकी your निजात की salvation. सल्तनत पर असरअंदाज Suppose your होगा। 10-year-old फर्ज करें child suddenly कि begins to आपका act 10 like a साला बच्चा 5-year-old अचानक baby. से 5 साला Is this बच्चे something जैसी normal? हरकत शुरू कर It's दे not. तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं। So, बस एक using शख्स violence दर्जा of a दोयम और person दूसरा at the दर्जा second स्वयं level पर and खता another करता person है तो उन at the दोनों third में level are वाज़ह completely फर्क different जाहिर things. होगा। दर्जा दोयम At पर the second आप level, you are अभी still उन चीजों trying को to तर्क cast करने off की what कोशिश has कर रहे not होते हैं been जो cast बाकी off रह yet. जाएं, But at लेकिन the third दर्जा level, स्वयं you पर have आप already पहले ही cast off जिस्म the के works कामों of को the तर्क flesh. कर चुके हैं And और you आप are doing दोबारा the पुराने old काम things कर रहे हैं। again. लिहाजा So this will जहां become a खुदा wall के of सामने sin से before गुनाह की God. दीवार गिराने के लिए At the और second आप level of दोबारा faith, you पुराने can काम just कर रहे repent. हैं। लिहाजा But जहां at the third खुदा के level, सामने से गुनाह you की really दीवार have to गिराने के repent लिए हकीकतन thoroughly, आंसुओं with के tears साथ to मुकम्मल demolish the तौबा wall of करने sin. की जरूरत है। इस मामला में case, गुनाह की the wall दीवार of sin और will be मोटी thick. हो जाएगी। ये There is बहुत a बड़ा great फर्क है। difference. चुनांचे दर्जा So स्वयं at the पर third आप level, अमलन you don't गुनाह commit नहीं the sins in करते action और ये anymore. वो दर्जा है जहां And आप it's the अपने level दिल में where से you try to cast off गुनाहगार the sinful फितरत को natures in निकालने your की heart. कोशिश करते हैं। If you're अगर आप गुनाह
गुनाहगार its sinful फितरतों की natures, गिरोहबंदी करें there is also तो a ये भी fleshly जिस्मानी thought. सोच ही है। अब You आप now begin जिस्मानी to cast ख्यालात off को all खत्म करने fleshly की thoughts. कोशिश करते हैं। When जब you आप cast off मुकम्मल these तौर पर things चीजों को completely, निकाल देते हैं you will go तो into आप the fourth दर्जा level. चहारा में चले जाते हैं। So the third level चुनाचे is the दर्जा level स्वयं वो दर्जा है where you जहां are आप casting जिस्मानी off ख्यालात fleshly thoughts और जिस्मानी things चीजों of को the तर्क flesh. करते हैं। For मिसाल के example, तौर simple पर refraining सादा सी बात है कि from गुस्सा को getting angry रोकना and not और दिल having में the sinful nature of वसीली anger फितरत in को ना heart रहने देना, ये are बिल्कुल completely मुख्तलिफ different चीजें things. हैं। At the दर्जा second दो में level, आप कलाम पर you अमल try to करने की practice the कोशिश word. करते हैं, So बस you now अब cast off the गुस्सा में action of आने को getting तर्क angry. करते हैं और And अब now, सिर्फ just गुस्सा not में ना getting आना angry and और having दिल no में anger गुस्सा itself ना रहने from the देना, heart,
दो are two मुख्तलिफ different चीजें हैं। things. इसी तरह Even अगर if आप you बदी do से not बाहर भी act काम नहीं out of करते evil, और आप and इस you किस्म are के the शख्स kind of हैं जो person खुदा who के lives कलाम in में the चलता Word of है, तो God, आपको अपने you अंदर should से recognize गुनहगार the sinful फितरत को natures in पहचान you कर and pull बाहर them फेंक out. निकालना Only चाहिए। then can सिर्फ you go इस into सूरत the में fourth आप level, दर्जा चहारम में जा and from सकते the हैं, fourth level, और दर्जा you can be चहारम से acknowledged आपकी पहचान as a true child of बतौर God and a खुदा man के of सच्चे spirit. फर्जंद और रूहानी शख्स के हो सकते। Sometimes लेकिन some of बाज you went दफा into the आप third में से level कुछ लोग quickly जल्दी से दर्जा and स्वयं में passed चले the गए, rock of ईमान faith की and चट्टान have को reached उबूर किया और the दर्जा last स्वयं की stage आखिरी of the सतह third तक जा level, पहुंचे, and और from इस this नुक्ता से point आप you ईमान stop में in the बढ़ने growth से of रुक faith. जाते हैं। So, चुनाचे in the last गुज़श्ता पैगाम session, में उन दो पहलुओं की तशरीह I की थी explained जो ईमान the के two दर्जा aspects स्वयं for से those बगैर who are at the किसी third level रूहानी of faith रुकावट दर्जा to चहारम में quickly चले go into जाते the fourth level without any spiritual stoppage. हैं। पहले मैंने बताया कि I told आपको you that गुनाह you के खिलाफ shouldn't stop जिद्दोजहद struggling सिर्फ against इस sins वजह से नहीं रोकना चाहिए just because कि your faith आपका has ईमान grown up कुछ to some वसअत पा extent. चुका है। Until you जब pull तक आप out the कलाम और original दुआ के sinful जरिए nature through मौरूसी the word and गुनहगार prayer, फितरत को बाहर you नहीं should खींच diligently लेते, accomplish आपको चाहिए कि sanctification. पाकीज़गी की तकमील के लिए तगो-दौ करते रहें। You can आप think of सब्ज़ a और weed घास फूस का or सोचें, lawn. वो सर्दी के die मौसम in में मुरझा winter, जाते हैं, लेकिन वो but पूरी they तरह are not मरते नहीं हैं, completely dead क्योंकि because उनकी their जड़ें roots जिंदा are रहती हैं, alive. The जड़ें roots जमीन are के in the अंदर ground. होती हैं। So बस when the जब spring मौसम comes, बहार आता है they तो वो begin to दोबारा grow up बढ़ना again. शुरू कर देते हैं। Even though बेशक you mow अब the आप घास lawn, फूस हैं जो आने वाले वक्त they के लिए keep on कायम coming होते up. हैं। Why? क्यों? ये It's इसलिए है because कि the जड़ें roots जिंदा are हैं। alive. If you अगर want आप to सब्ज़ा remove को the lawn मुकम्मल तौर पर completely, खत्म you करना have to चाहें तो pull उसे जड़ों से खींच them कर out निकालना from the होगा। root. It's ये similar बिल्कुल with our गुनहगार sinful फितरत natures. की तरह है। At the ईमान के second दर्जा level of दोएं पर faith, आप सिर्फ you गुनाह just के cast काम off को the खत्म actions करते of हैं। sin. It इसका doesn't ये mean मतलब you have नहीं कि already आपने cast off गुनाह the की roots जड़ों को of भी sins. निकाल फेंका है। In गुनाह order की to इन cast जड़ों off को these निकालने roots के of लिए sin, आपको मुश्किल आजमाइशों में you से have to go गुजरना through होगा। hard trials. आपको You have to रोजे fast, रखना होंगे, pray सारी all रात night, दुआ करनी होगी and और offer vowed अपने दिल में prayers से to pull मौरूसी out गुनाह the की original जड़ें root of the निकालने के sin लिए पुरजोश from your दुआएं heart. करना होंगी। दूसरा Second, ये कि आप उस you वक्त can quickly जल्दी go से रूह into में जा spirit when सकते you हैं cast जब off जिस्मानी fleshly ख्यालात thoughts. को निकालते हैं, And और among उनमें them, खुसूसन you should आपको खुद particularly साख्ता demolish your रास्तबाजी own righteousness और and खुद गर्ज self-centered लाहिया अमल frameworks. को निकालना चाहिए। The ईमान most के difficult दर्जा thing स्वयं in से going दर्जा into चहारम the पर fourth जाने level में from the third मुश्किल level चीज खुद is साख्ता self-centered रास्तबाजी और frameworks खुद and गर्ज self-righteousness. लाहिया अमल है। You आपने have गुनाहों के struggled खिलाफ against जिद्दोजहद sins की and cast them और off. उन्हें निकाल फेंका And और you आप are faithful खुदा के before सामने God. ईमानदार हैं, But लेकिन you are अभी आप still at ईमान the के third दर्जा level of स्वयं faith. पर ही You हैं। still lack अभी आप में something to दर्जा be चहारम पर considered to जाने be के at लिए the कुछ fourth level. खामियां हैं। You should आपको वजह understand the मालूम reason करनी why है and और demolish खुद ही को your खत्म करना है। self. Your आपकी खुद self-righteousness साख्ता and रास्तबाजी और self-centered खुद frameworks गर्ज लाहिया that are अमल made by जो clear बिल्कुल untruths बतालत से तरतीब can पाए be हैं, found out खुदा easily के through the कलाम के word of वसीला God. तलाश किए जा You सकते can हैं cast them off ताकि quickly. आप उन्हें जल्दी But से yet निकाल what you सकें। have लेकिन जिसके लिए आपको be careful एहतियात करनी about है वो आपकी खुद is your साख्ता own रास्तबाजी righteousness है जो उस खुद that is गर्ज covered with truth लाहे अमल में ढकी हुई है and जो आपने self-centered सच्चाई और frameworks that खुद you गर्जी made को by गलत applying रंग the truth देकर in a wrong बनाया way. है। If you अगर have आप में these ये things, चीजें हैं तो आप you think सोचते you are हैं कि acting by the सच्चाई के truth. साथ So अमल even कर after रहे a long हैं, time, लिहाजा you एक cannot go लंबे into अरसा के spirit, बाद भी आप रूह and में you नहीं will जा have a सकते spiritual growth और आपकी रूहानी stoppage. तरक्की में रुकावट आ जाएगी। But लेकिन some बाज people लोग say, तौबा के with साथ regret, कहते हैं I मैं really हकीकत want to में find अपनी खुदी को myself तलाश and करके cast it निकालना off, चाहता get हूँ, off. लेकिन But I दरअसल cannot मैं really ये नहीं जान realize सकता कि what my असल में own मेरी खुद साख्ता righteousness रास्तबाजी और and खुद गर्जी self-centered क्या है। frameworks are. They वो do not एहतियात miss से any इबादत worship में जाना services और मुश्ताक दिलों के साथ and कलाम listen to the word सुनना of God नहीं carefully भूलते, with longing hearts. But लेकिन they वो अपनी cannot खामी को find तलाश what is नहीं कर wrong with सकते, them. बल्कि वो जो But अपनी those खुद who साख्ता insist on their own रास्तबाजी righteousness और खुद and गर्ज frameworks लाहे अमल पर जोर cannot देते receive हैं, most of the ज्यादातर messages as अपने से theirs. मुतल्लिका पैगामात नहीं सुन सकते And they और वो cannot तसलसल really के pray साथ very दुआ नहीं कर fervently. सकते। मैं I आप पर urge you जोर to देता check हूँ
ہوں کہ ایک بار پھر اپنا معائنہ کریں۔ جب آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو اس کے لیے کس قدر مشتاق دل رکھتے ہیں اور کس قدر اسے اپنے سے متعلقہ سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے میں نے ہمیشہ پیغام سنا ہے، میں بار بار ایک ہی پیغام سنتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں۔ دراصل پیغام تو آپ پر لاگو ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے اپنے آپ کو خود ساختہ سچائی میں لپیٹ رکھا ہے اور اپنے خود ساختہ راست بازی اور خود غرض لاہے عمل میں سوچتے ہیں کہ میں تو اپنی جگہ ٹھیک ہوں، اس لیے مجھ پر تو یہ لاگو نہیں ہو سکتا، لیکن دوسرے لوگوں پر ضرور ہو سکتا ہے۔ شاید آپ اس قسم کے کلام پر اس لیے زیادہ توجہ نہیں دیتے
کیونکہ آپ نے اس قسم کا پیغام کافی عرصہ پہلے سے سن رکھا ہے. یہ اس لیے کہ آپ سوچتے ہیں کہ کسی اور کے لیے ہے اور شخصی طور پر میرے لیے نہیں ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ پر لاگو ہوتا ہے. ممکن ہے کہ آپ اس کلام پر چلنے کی کوشش چھوڑ دیں اور کہیں میں خود تو یہ نہیں کر سکتا، خدا کو خود ہی کسی دن مجھے تبدیل کرنا ہوگا. اگر آپ ایک دن میں کئی گھنٹے دعا کرتے ہیں تو خدا کو کس قدر دل سے پکارتے ہیں. آپ اپنا معائنہ بس اس طرح کریں گویا کہ آپ حقیقتاً اپنے پورے دل سے پرجوش دعا کر رہے ہیں، یا آپ صرف وہی دعا دہرا رہے ہیں جو ہر روز کرتے ہیں. آپ جو دعا ہر روز کرتے ہیں اس کے ساتھ گھنٹہ آدھا گھنٹہ دعا کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے رٹا لگایا ہو، کیونکہ سال ہر سال سے یہی دعا کرتے آ رہے ہیں. بس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ رٹی رٹائی دعا کر رہے ہیں یا نہیں. مثال کے طور پر جب آپ چرواہے کے لیے دعا کرتے ہیں اب وہی الفاظ دہرا سکتے ہیں. چرچ کے خادموں کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ شروع سے آخر تک وہی الفاظ دہرا سکتے ہیں جو یاد کر رکھے ہوں. آپ بار بار وہی دعا کر سکتے ہیں کیونکہ ہر روز یہی کرتے ہیں. اگر آپ صرف اپنا معائنہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آیا آپ یہی دعا کر رہے ہیں یا سچے دل سے. دعا کے ہر نقطہ کا جواب پانے کے لیے آپ کو ملاحظہ کرنا چاہیے کہ آیا خدا باپ خوشی سے آپ کی دعا کو قبول کر رہا ہے یا نہیں. جب ہمارے یسوع نے دعا کی تو اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر زمین پر گرتا تھا. ایلیا نے گھٹنوں پر بیٹھ کر اس قدر جوش سے دعا کی کہ اس کا چہرہ گھٹنوں میں دھنس گیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس طرح دعا کر سکتے ہیں. اگر آپ کریں تو دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ بھی گھٹنوں میں دھنس جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اس طرح لازماً کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ واقعہ جوش میں دعا کریں تو اس طرح ہو جائے گا. 1985 یا 1986 میں کلیسیا کے افتتاح کے عین بعد پاسٹر سنگ فرون آہن سامنے آئے اور انہوں نے جماعت کو دکھایا. انہوں نے حقیقت میں جوش کے ساتھ دعا کرنے کی کوشش کی تو واقعی میں ان کا چہرہ گھٹنوں میں دھنس گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اسی طرح دعا کرنا ہے. یہ تب ہوا جب ایلیا نے جوش کے ساتھ دعا کی تو اس کا چہرہ گھٹنوں کے اندر دھنس گیا. بلکہ آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں. جب میں آپ کو یہ چیزیں یاد دلاتا ہوں اور مذبح پر دعا کی اہمیت پر زور دیتا ہوں تو آپ چند دنوں کے لیے شوق سے دعا کریں گے، مگر کچھ وقت کے بعد لوگ اپنی پرانی دعا پر لوٹ آتے ہیں. جب آپ بے مقصد رٹی رٹائی دعا کرتے ہیں تو یہ خدا کے سامنے قبول نہیں ہو سکتی. اور بے شک یہ فرشتانہ الفاظ کے ساتھ بڑی خوش بیان دعا ہو، دعا کی پسندیدہ خوشبو کے طور پر قبول نہیں ہو سکتی. صرف اس وقت جب آپ کی دعا جد و جہد اور پوری طاقت اور دلی پکار کی محصور کن مہک کے ساتھ کی گئی ہو، آپ روح القدس کی معموری، الہام اور تبدیلی پا سکتے ہیں. ایک اور چیز جس کے متعلق آپ کو سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی نصیحت کو کس رویہ کے ساتھ سن رہے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ لوگ اپنے کان خود ساختہ راست بازی اور خود غرض لاحِ عمل کے ساتھ دوسرے لوگوں کی نصیحت کے قریب لے کر جائیں گے. ان کا دل شکر گزاری میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. البتہ جب بھی وہ دوسروں کی نصیحت سنتے ہیں تو سوچتے ہیں میرے پاس یہ کرنے کا جواز ہے، بلکہ وہ شخص میرے حالات کو نہیں سمجھتا اس لیے وہ یوں کہتا ہے. وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ حق پر ہے، چنانچہ وہ بنیادی وجہ کو نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں وہ نصیحت سمجھنا تھی. یا جب دوسرے لوگ انہیں نصیحت کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ وہ مجھ سے اچھا نہیں ہے اور فوراً بھول جاتے ہیں. یا جب کوئی بڑا یا بزرگ انہیں نصیحت کرتا ہے تو وہ سوچتے ہیں یہ 100% کامل نہیں ہے یا یہ بالکل بھی حق پر نہیں ہے، مجھے حقیقتاً اس کی بات نہیں سننا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہیں صرف ان کی بات پر یقین کرنا ہے جو بالکل کامل ہے اور انہی کی نصیحت سننی ہے. کیا کوئی صرف یہ کہنے سے کامل ہو سکتا ہے کہ وہ کامل ہے؟
وہ صرف اس وقت کامل ہوتا ہے جب خدا کہے کہ یہ کامل ہے. اگر خدا اس کی پہچان کرے تو یہ تصدیق قابل قبول ہوگی. لیکن اس قسم کے دل کے ساتھ آپ دوسرے لوگوں کی بات پر دھیان نہیں دے سکتے. اور اگر خدا بھی آپ کو روح القدس کی آواز دیتا ہے تو آپ وہ آواز نہیں سن سکتے. آپ صرف اپنی ہی آواز سنتے ہیں. جب آپ درجہ سوئم کی ایمان کی درمیانی سطح پر جاتے ہیں اور درجہ چہارم کے قریب ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے ہی وہ گناہ اور بدیاں چھوڑ چکے ہیں جو بآسانی نظر آ گئی تھیں. اس سطح پر کیونکہ آپ کو اپنی خود ساختہ راست بازی اور خود غرض لاحِ عمل کا احساس کرنا اور انہیں باہر نکالنا ہے، آپ کو حلیم اور پرجوش دل کے ساتھ پیچھے مڑ کر اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. مڑ کر اپنی طرف دیکھنا مشکل نہیں ہوتا. کیا جب کوئی بھی بات کرتا ہے تو آپ دھیان سے سنتے ہیں؟ فرض کریں آپ کا کوئی بڑا یا افسر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو کیا آپ اسے دھیان سے سنتے رہتے ہیں جب تک وہ بات ختم نہ کر لے، یا بس اسے نظر انداز کر دیتے ہیں؟ یا جب آپ کا متحد بولتا ہے یا کوئی مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو کیا آپ سوچتے ہیں میں اس کی نسبت روح القدس کی آواز زیادہ بہتر طور پر سنتا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، حقیقتاً مجھے اس کی نہیں سننا؟ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ کس قدر متکبر ہیں. بعض لوگ جب کوئی بھی ان سے بات کرے تو وہ پوری نہیں سنتے بلکہ درمیان میں ہی کاٹ دیتے ہیں اور اپنا عذر پیش کر دیتے ہیں، میں نے یہ اس یا اس وجہ سے کیا تھا، میرا یہ مطلب نہیں، وغیرہ وغیرہ. وہ دوسروں کی بات میں دخل اندازی کرتے ہیں. تب وہ صرف اپنی حمایت میں بولتے ہوئے اپنا دفاع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مجاز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ ان کی باتیں ضرور غلطیوں پر مبنی ہوتی ہیں. وہ اس طرح عادتاً جھوٹ بولتے ہیں. کہیں آپ تو ایسے نہیں ہیں. آپ کو اپنی خامیاں تلاش کرنے پر توجہ دینی ہوگی. اگر آپ ایسا کریں تو آپ چھوٹے سے بچے کی بات بھی حلیمی کے ساتھ سنیں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے. ناظرین، اگر آپ خود ساختہ راست بازی اور خود غرض طرز زندگی کو نیست کرتے اور اپنے دل سے گنہگار فطرت کو نکال دیتے ہیں تو نتیجہ آپ روح میں جاتے ہیں، یعنی آپ ایمان کے درجہ چہارم میں چلے جاتے ہیں اور اس نقطہ سے آپ کی پہچان بطور روحانی شخص ہو سکتی ہے. تب درجہ چہارم پر کام کرنے سے پہلے آئیں ہم آسمانی بادشاہت کے رہائشی حصہ کے متعلق سیکھیں تاکہ آپ ایمان کے درجہ چہارم کے ساتھ داخل ہو سکیں. درجہ سوئم کے حامل لوگوں کے رہنے کی جگہ آسمان کی دوسری سلطنت ہے. اگر آپ ایمان کے درجہ سوئم میں جاتے ہیں تو آپ خدا کے کلام میں بطور فرزند رہتے ہیں. پس آپ کی رہائش گاہ جو درجہ اول یا آسمان کی پہلی سلطنت جو درجہ دوئم ایمان والوں کے لیے ہے اس سے اونچے درجہ کی ہوگی. فردوس میں ذاتی ملکیتی گھر نہیں ہوتے. پہلی سلطنت میں ذاتی ملکیتی گھر ہیں لیکن وہ مشترکہ کوارٹرز کی طرح ہیں، جبکہ دوسری سلطنت میں ہر کسی کو خود مختار ذاتی گھر ملتا ہے. وہ ایک منزلہ عمارتیں ہیں تو بھی وہ بڑے عالی شان ہیں اور زمین کو خوبصورت اور بڑے بڑے بنگلوں سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور وہ خوشبودار پھلوں اور درختوں سے آراستہ ہیں. آسمان کی دوسری سلطنت میں بھی صرف گھر ہی نہیں بلکہ گھر کے ساتھ ایک سہولت ملے گی جو مکین چاہے گا. اگر مکین چاہتا ہے کہ ندی ہو تو گھر کے ساتھ ایک ندی ہوگی. اگر مکین چاہتا ہے کہ تالاب ہو اسے خالص سونے اور جواہرات سے سجا ہوا شاندار تالاب مل جائے گا. آپ کو رہائش گاہوں کے درمیان امتیاز کرنے کے قابل ہونا چاہیے. آپ کو صرف یہی نہیں سوچنا ہے کہ آسمان کی دوسری سلطنت اچھی ہے، کیونکہ ایک چیز جو آپ بہت پسند کرتے ہیں وہاں ملتی ہے. آسمان کی تیسری سلطنت کے ساتھ اس کا موازنہ کریں. وہاں آپ کی خواہش کی ہر چیز آپ کو ملے گی. یہ پسند کی ایک چیز لینے کے قابل ہونے سے بہت مختلف ہے.
اگر آپ گڑیا پسند کرتے ہیں، ایک گڑیا لینا ان تمام گڑیوں سے بہت مختلف ہوگی جو آپ چاہتے ہیں، ان سینکڑوں میں سے بھی الگ۔ اگر آپ ایمان کے درجہ سوئم پر جاتے ہیں، آپ خدا کے کلام میں اس کے فرزند کی طرح رہیں گے۔ بس آپ کی رہائش گاہ جو درجہ اول یا آسمان کی پہلی سلطنت، جو درجہ دوئم ایمان والوں کے لیے ہے، اس سے اونچے درجہ کی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ صاف سمجھ آئیں گے کہ پہلی، دوسری اور تیسری سلطنت اور نئے یروشلم میں کیا فرق ہے۔ انہیں خوبصورت پھلوں اور پودوں سے بھری ہوئی سیرگاہ ملے گی، جہاں ارد گرد پیارے پیارے جانور یا کھیل کود کی جگہیں بھی ہوں گی۔ لیکن چونکہ لوگ ملکیتی طور پر صرف ایک سہولت دے سکتے ہیں، وہ ضرورت کے تحت دوسرے لوگوں کی سہولیات کو استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن جب دوسرے لوگوں کے گھر جا کر اس کی سہولیات استعمال کریں گے تو وہ تکلیف محسوس کریں گے۔ کیونکہ صرف آسمان کی بادشاہی وہ کامل جگہ ہے جہاں لوگ بلا غرض دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب دوسرے لوگ آپ کی سہولیات استعمال کرنے آپ کے گھر آتے ہیں تو آپ تکلیف محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس خوش ہوں گے۔ آپ کی خواہش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے دیں جس قدر وہ چاہیں۔ اس کے وسیلہ وہ ایک دوسرے کی خدمت کر سکتے ہیں اور آپس میں محبت بانٹ، البتہ وہ خوشی سے دوسروں کو اپنی سہولیات استعمال کرنے کی اجازت دیں گے، اور وہ جو استعمال کرے گا وہ آزادی اور آرام کے ساتھ خوشی سے استعمال کرے گا۔ آسمان کی دوسری سلطنت میں دہلیزوں پر نام کی تختی بھی لگی ہوگی۔ نام کی تختی پر صرف مکین کا نام ہی نہیں بلکہ اس کلیسیا کا نام بھی لکھا ہوگا جس میں وہ زمین پر خدمت کرتا رہا۔ چنانچہ اگر وہ اس کلیسیا میں شریک ہوتا رہا ہوگا جس کو خدا بہت پیار کرتا ہے تو اس کی عزت اور جلال بڑا ہوگا۔ آسمان کی دوسری سلطنت میں جلالی تاج دیا جائے گا۔ پہلا پطرس 5 باب 2 سے 4 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے، اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو۔ اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا صحرا ملے گا جو مرجھانے کا نہیں۔ جلال کا صحرا کون حاصل کرتا ہے؟ اگر آپ ایمان کے درجہ سوئم پر آتے ہیں تو آپ مندرجہ بالا آیت کی تعمیل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ، براہ مہربانی ان کی خدمت کرو۔ آپ کو ان پر اس لیے حکومت نہیں جتانا چاہیے کہ وہ آپ کے سپرد ہیں بلکہ گلہ بانی کے لیے نمونہ بنانا ہوگا۔ تب جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا صحرا ملے گا۔ وہ جو ایمان کے درجہ دوئم پر ہیں اور آسمان کی پہلی سلطنت کو جا رہے ہیں وہ نہ مرجھانے والا صحرا پائیں گے۔ لیکن یہاں درجہ سوئم پر جلال کا ایک تاج ملے گا۔ کیوں؟ وہ جو ایمان کے درجہ سوئم پر ہیں وہ خدا کو جلال دینے کے لیے ہیں۔ وہ کھاتے پیتے یا جو کچھ بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب بیماری سے شفا پاتے ہیں اپنی گواہی سے خداوند کو جلال دیتے ہیں۔ اگر وہ برکات حاصل کرتے ہیں تو بھی اپنی گواہی اور خوشی سے خدا کو جلال دیتے ہیں۔ نہ مرجھانے والا صحرا اور جلال کا تاج۔ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ نہ مرجھانے والا صحرا بھی شاید کبھی مرجھا سکتا ہے۔ وہ ایسا تاج حاصل کر رہے ہیں جو حقیقتاً اس کے حقدار نہیں ہیں۔ ہم ایک سیب کے متعلق سوچیں گے، یہاں 2 سیب ہیں، ایک محض کھانے کے قابل ہے اور دوسرا بالکل تر و تازہ ہے۔ تب آپ یہ سیب کسی کو یہ کہہ کر پیش کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں، آپ اسے لے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص یہ لے سکتا ہے کیونکہ یہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں جب تک اس میں سے بدبو نہ آنے لگ جائے۔ لیکن اگر سیب تر و تازہ ہے تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف یہ کہیں گے یہ سیب بڑا مزیدار ہے،
آپ اسے لے سکتے ہیں۔ پہلا سیب کچھ نامناسب ہے، چنانچہ آپ کہہ سکتے ہیں ابھی یہ ٹھیک ہے، خراب نہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ البتہ نہ مرجھانے والے سہرے اور جلال کے تاج کے درمیان یہی فرق ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایمان کے درجہ سوئم پر لوگوں نے پوری طرح پارسائی پر عمل نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ خدا کے کلام پر قائم ہیں۔ انہوں نے اپنے فرائض ادا کیے ہیں اور خدا کو جلال دیا ہے۔ جلال کا تاج ایسے لوگوں کو ملے گا، وہ روحیں جن کو دوسری سلطنت میں جانے کی اجازت ہے، وہ شکر گزار ہوں گی کہ وہ ایسی خوبصورت جگہ پر رہتی ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس کے عوض انہیں اس قدر بڑے بڑے انعامات ملے ہیں۔ تاہم ایک چیز کے لیے وہ شرمندہ ہوں گے۔ بے شک وہ خدا کے کلام کے مطابق رہے اور انہوں نے اپنے فرائض ادا کیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اپنے دلوں سے پوری طرح گناہ کو نکال کر پاک ہو جانا چاہیے، جبکہ آسمان کی دوسری سلطنت کا موازنہ تیسری سلطنت یا نئے یروشلم کی جلال کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، جو ان لوگوں کی جگہیں ہیں جنہوں نے پارسائی حاصل کی۔ بے شک آسمان پر حسد اور بغض نہیں ہے، چنانچہ وہ بیزار نہیں ہوں گے یا اس لیے دل برداشتہ نہیں ہوں گے کہ وہ آسمان کے عظیم ترین جلال کا مزہ نہیں لے سکتے، یہاں تک کہ اگر کوئی ایک اس عظیم جلال سے لطف اندوز ہوگا تو دوسرے اس سے اس طرح خوش ہوں گے کہ گویا وہ خود اس جلال کے مزے لے رہے ہیں۔ وہ بڑے احترام کے ساتھ اس کی عزت کریں گے اور رہائش گاہ اور حاصل کردہ انعامات کے لیے شکر گزار ہوں گے، لیکن وہ شرم محسوس کریں گے کہ زمین پر خدا نے انہیں بڑی عظیم محبت اور بہت سے مواقع دیے تھے تو بھی انہوں نے پوری طرح گناہوں کو باہر نہیں نکالا۔ وہ ہر وقت شرمندہ اور پشیمان رہیں گے کہ انہوں نے اپنے دل میں سے گنہگار فطرت کو نہ نکالا اور نہ پوری طرح پاک ہوئے، تاہم وہ خدا کے کلام پر قائم رہے اور فرض ادا کرتے رہے۔ آپ ایوب کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایوب ایک کامل آدمی تھا، وہ غیر معمولی طور پر کامل تھا، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے ایوب کے خلاف چڑھائی کی اجازت دے دی، چنانچہ ایوب کئی آزمائشوں میں پڑا۔ یہ اسی طرح کیوں ہوا آپ پہلے سے جانتے ہیں، یہ صرف اس لیے ہوا کہ وہ اپنے دل میں سے بھی گنہگار فطرت کو نکالے، پاک صاف ہو اور آسمان کی اچھی رہائش گاہ میں جا سکے۔ And could go into good heavenly dwelling place. That's why God allowed the trial and let Job go through it. اس کے بعد ایوب نے اپنے دل میں سے ان برائیوں کی جڑوں کو بھی کھینچ نکالا جن سے وہ پہلے واقف نہ تھا، اور خدا اسے آسمان کی تیسری سلطنت میں لے گیا۔ خدا نے اسے طبعی لحاظ سے بھی برکت دی، اس لیے اگر آپ سچا ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو آسمان کے درجہ دوم سلطنت پر نہیں رکنا چاہیے۔ بے شک یہ بہت خوبصورت ہے، آپ کو مستقل مزاجی سے کسی ناکامی کے بغیر نئے یروشلم میں داخل ہونے کے لیے جاں فشانی کرتے رہنا چاہیے۔ اس زمین پر آپ اپنے گھر کا اختیار سنبھالتے ہیں۔ بعض لوگ شادی سے قبل بڑے عہد و پیما کرتے ہیں، وہ کرائے کے گھر میں رہنے پر راضی ہو جاتے ہیں، وہ شادی کے بعد پیسہ ضائع نہیں کریں گے بلکہ ہر مہینے ایک معقول رقم جمع کریں گے، وہ اچھے گھر میں جانے کے لیے کئی سالہ منصوبہ بنائیں گے، اور اس کے بعد وہ مزید پیسے جمع کریں گے اور اپنے لیے ایک گھر خریدیں گے۔ جب وہ اچھا گھر لے لیں گے تو پھر آئندہ مزید بڑا گھر اور پھر اور بھی بڑا گھر لے لیں گے۔ بے شک یہ بے معنی چیزیں ہیں اور وہ انہیں ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، پھر بھی وہ گھروں کو قبضہ میں کیے ہوئے ہیں، لیکن آسمان کی بادشاہی تو ابدی ہے اور وہاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت چیزیں ہیں۔ آپ کو ان پر زبردستی قبضہ کر لینا چاہیے، مگر آپ میں سے کئی اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف خراب ہونے والی زمینی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، خداوند چاہتا ہے کہ ہر کوئی نجات پائے اور سچائی کو جانے۔
وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہر کوئی تبدیل ہو کر اس کا فرزند بن جائے اور نئے یروشلم میں داخل ہو. اس لیے خدا نے بائبل مقدس میں واضح طور پر نجات کا راستہ رقم کروایا اور خوبصورت آسمانی رہائش گاہ میں جانے کا راستہ تفصیلاً سمجھایا. لیکن مختلف لوگوں کے لیے ایمان میں بڑھنے کی رفتار بھی مختلف ہے. بعض لوگ خدا کا کلام سنتے ہی فوراً گناہوں کو ترک کر کے اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، مگر بعض دوسرے لوگ اگرچہ اسی چرچ میں وہی پیغام سنتے ہیں لیکن تبدیل ہونے میں بڑے ہی سست رفتار ہوتے ہیں. ہمارے کچھ ممبران نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی اور ایک یقینی درجہ تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ کچھ دوسروں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا اور وہیں کے وہیں اٹکے ہوئے ہیں، حالانکہ انہوں نے بہت سے پیغامات سنے ہیں. اس لیے متی 19 باب کی 30 آیت میں یوں کہا گیا ہے، لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول، ہر ایک میں امتیازات ہوں گے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ ایک جیسا پیغام سن کر بھی پاک ہونے کے لیے کوشش کرنے میں مختلف ہیں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن زیادہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہر شخص مختلف دل کے مختلف تہ اور مختلف برتن رکھتا ہے. اگلے پیغام میں آپ سے دل کے اندرونی برتن کی بابت بات کروں گا. اب میں پیغام کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، زبور 90 کی 10 آیت میں یوں مرقوم ہے، ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں. اس زمین پر 100 برس زندہ رہنا بہت مشکل ہے، اور جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ صرف مشقت اور غم ہے. لیکن اس زمین پر ہم آسمان کی بادشاہی میں ابدی حیات کی تیاری کرنے کے لیے آخر یہ مختصر زندگی ختم ہوتی ہے اور ہم خداوند سے جا ملتے ہیں. ہر کسی کی رہائش گاہ اور انعامات کا فیصلہ ہوگا اور ہم خداوند کے ساتھ آسمان کی ابدی بادشاہت میں رہیں گے. نیز رہائش گاہ اور انعامات جو ایک بار طے ہو جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. وقت کی ابدیت کے بعد بھی جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ پہلی سلطنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور جو تیسری سلطنت میں ہوں گے وہ نئے یروشلم میں نہیں جا سکیں گے. آپ دعوت نامہ پر دوسرے مقامات کی سیر کر سکتے ہیں لیکن وہاں رہ نہیں سکتے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ دوسری اور تیسری سلطنتوں میں آسمان اور زمین جیسا فرق ہے، لیکن کیا فردوس اور پہلی سلطنت بھی آسمان اور زمین جیسا فرق رکھتی ہیں؟ نہیں، یہ بہت زیادہ مختلف ہے. یہ فرق آسمان اور زمین کی طرح نہیں بلکہ آسمان کی دوسری اور تیسری سلطنتوں میں آسمان اور زمین جیسا فرق ہے. خدا ان کو جو ایمان کے درجہ چہارم اور آسمان کی تیسری سلطنت میں پہنچ چکے ہیں یہ بھی کہے گا، تم میرے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں ہو. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ بعض لوگ خداوند کو کبھی نہیں دیکھ سکتے، وہ جو کسی سے بھی صلح اور پاکیزگی نہیں رکھتے. ہر کوئی خدا کو باپ کہتا ہے، لیکن بائبل مقدس کے مطابق وہ لوگ جو خداوند کو کبھی نہیں دیکھیں گے، جو آسمان کی تیسری سلطنت اور نئے یروشلم میں جائیں گے، وہ خداوند اور خدا باپ کو دیکھیں اور ان کے ساتھ باتیں کریں گے. فرق بہت واضح ہے. اس لیے آسمان کی دوسری سلطنت کی خوبصورتی اور تیسری سلطنت کی خوبصورتی میں بالکل آسمان اور زمین جیسا فرق ہے. مثال کے طور پر کچھ گھر چھپر کھٹ گھر بھی ہے، جھونپڑیاں اور کچھ سادہ اینٹوں کے بنے ہوئے بھی ہیں جو تقریباً 10 دنوں میں تعمیر ہو سکتے ہیں. سیول میں ایک عالیشان گھر بھی ہے جس پر لاکھوں ڈالر لاگت آئی ہے. کیا اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چھپر کھٹ جھونپڑی اور قلعہنما گھر میں مکمل فرق ہے، جس طرح آسمان اور زمین میں فرق ہے؟ ایک بہت حقیر ہے اور دوسرا بہت ہی شاندار اور فخریہ ہے. یہی حال آسمان کی بادشاہت میں ہے. بے شک آسمان کی دوسری سلطنت بھی زمین کی نسبت ناقابل موازنہ حد تک خوبصورت ہے، تو بھی
پھر دوسری اور تیسری سلطنتوں کے درمیان آسمان اور زمین جیسا فرق ہے۔ اس لیے اگر آپ بہت زیادہ پشیمان بھی ہوں کہ آپ نے زمینی زندگی کے دوران بہتر آسمانی رہائشگاہ کی جانب پیش قدمی نہیں کی، یہ بے فائدہ ہوگا، لیکن شکر گزاری کے ساتھ آپ کے پاس خداوند کے دوبارہ آنے تک موقع ہے۔ اس طرح افسیوں 5 باب 16 آیت میں یوں مرقوم ہے، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا وقت جلد از جلد روح اور کامل روح میں جانے کے لیے صرف کریں گے اور آسمان کی بادشاہت پر زبردستی قبضہ کر لیں گے۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ نئے یروشلم میں رہنے کے قابل ہو جائیں، جو آسمانی زندگی میں بغیر کسی پشیمانی کے رہنے کی جگہ ہے۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام جیسیاں دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلڑ جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔
تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں. بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے. خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما. ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں. ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں. ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں. اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں. ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو. انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں. انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں. خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے. ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے. اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں. اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں. میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں. آمین.